شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرائع بے حس میں ایک طرف بھرتی دماغ وضع کیے، دل بنا دیے تو نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات اللهم صل على محمد وعلى شرکی سے اور سلامتی اور ان کی حجت سے سلامتی کے بعد اللهم صل على محمد وعلى محمد، جتنے بھی مریض بیمار ہیں سب کی شفایات کی اللهم صل على محمد وعلى مرحومین کل تک ہمارے درمیان موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، جو اس فرش کی زینت تھے، خصوصاً سید اختر علی شاہ، ان کی درجات کی بلندی کے لیے آواز دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ شکر ہے، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو طفل صغیر کو غذا دیتا ہے، جو راحم شیخ کبیر ہے، جو بوڑھوں پر رحم کرنے والا ہے، جو سمندروں کی تاریکیوں میں مچھلیوں کو غذا دینے والا ہے، اور درود ہے اس خدا کا ان بندگان پر، ان بندگان خاص پر جن کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو ہم پر وسیع کر دیا، یعنی اس کے بندگان خاص جو اس کے امین، اس کے اسرار کے امین ہیں روئے زمین پر، یعنی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہمارا عنوان اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کے اخلاقی نظام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ آج 7ویں کڑی ہے، اور اس پر گفتگو ہوئی کہ مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، مختلف نظریات موجود ہیں، جس پہ کچھ نظریات ایسے ہیں جو جذبات پر مبنی ہیں، درود بھیجو محمد، اللهم صل
کچھ نظریات ایسے ہیں جو جذبات پر مبنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ بنیاد ہے اخلاقی عمل کی، غیر سے محبت. اب وہ غیر کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، جس پر ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام میں محبت بھی معیاری ہونی چاہیے، محبوب بھی معیاری ہونا چاہیے. دوسرا پھر ہم نے عرض کیا کہ ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، ایک نظریہ یہ ہے. اور جس پر کہا کہ اہل بیت نے جب غزہ کی چاہت تھی، اس کے باوجود ارادہ اتنا پختہ تھا، جذبات کے تابع نہ تھا، اس غزہ کو مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیا. اس کے بعد ہم وجدانی نظریے پہ آئے جو ضمیر کی بات کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے سب کو خاموش کرا دو، انسان کے اندر کی آواز سنو. اور پھر ہم نے گفتگو کی جو اختلافات پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کیونکہ علم کم ہے، انسان کی معلومات کم ہیں، اس لیے جو اس کا تصور کائنات ہے وہ محدود ہے. اور جب تصور کائنات درست نہ ہوگا تو اخلاقیات کا تصور بھی غلط ہوگا. اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی. خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں نہیں دیا علم مگر بہت کم، بہت کم علم دیا ہے. اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ یہی ایک بنیاد ہے اسلامی اخلاقیات کے اندر کہ انسانوں کا علم جو ہے، انسانوں کی معلومات بہت محدود ہے. پھر ہم نے گفتگو کی کہ انسان کیسے معنی تراشتا ہے. انسان کا دماغ، کل ایک آزمائش اور ایکسپیریمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ کیسے دو معنی کو، کیونکہ دماغ کا کام ہے دو ایونٹس کے درمیان، دو واقعات کے درمیان معنی تراشنا. کل جیسے کہا کہ ایک آپ الٹی کے آنکھ آئیبرو پھڑکی اور کوئی برا واقعہ پیش آ گیا تو اب دماغ نے یہاں پہ فوراً معنی تراشنا شروع کر دیا کہ اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. یا دوسری مثال دی کہ علم اصول کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ معنی بنتے کیسے ہیں. اگر آپ روزانہ اپنے دوست کے ساتھ آتے ہیں، جیسے ہی آپ بغیر دوست کے آئیں گے آپ کو دیکھتے ہی فوراً دوست یاد آ جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ رسول خدا نے صرف احادیث کے ذریعے نہیں بتایا بلکہ حسنین کو اپنے کاندھے پر، اپنے شانوں پر بٹھا کر بتایا اور ذہنوں میں یہ معنی بٹھا دیے کہ جب بھی حسنین کو دیکھو تو ان کے نانا یاد آ جائیں اور جب بھی نانا کو دیکھو تو حسنین یاد آ جائیں. انسان معنی تراشتا ہے اور اس ایکسپیریمنٹ ہم نے بتایا کہ کیسے ایک ہی گھنٹے کے اندر انسان بہت ہی بوگس قسم کے معنی تلاش کر اس پہ یقین کر لیتا ہے، اس کو بلیو بنا لیتا ہے. بدو عرب، زمانہ جاہلیت کے عرب کیا کرتے تھے کہ بدروحوں اور جنات سے بچنے کے لیے، کہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے گندے کپڑے اپنے گھر کے باہر لٹکا دیتے تھے. جی گاڑیوں کے پیچھے بھی کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور قیمتی نگینے گھروں کے اندر آویزاں کر دیتے تھے اور اپنے بچوں کو وہ پہنا دیتے تھے اور اس کو ایک جادوئی حیثیت دیتے تھے کہ اس سے بچے محفوظ رہیں گے. رسول خدا فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو پیار سے فرماتے تھے، اپنے بچوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، ان کو زنجیروں میں مختلف چیزوں سے نہ باندھو، نہ لپیٹو، ان کے گھروں میں نہ ڈالو. کیوں ان کو اذیت میں ڈالتے ہو؟ لیکن انسان جب خرافات بنا لیتے ہیں اپنے ذہنوں میں تو وہ اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اپنے نظریات پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے، اذیت برداشت کرنے کو تیار ہے. ایک درود بھیجو محمد. اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ میں حقیقی واقعہ ایک
کسی پچھلی صدی کا واقعہ، جب جنگ جہانی، یہ جو ورلڈ وار ہوئی، دوسری ورلڈ وار، جنگ عظیم، جب جاپان امریکہ سے ہار رہا تھا تو جاپان نے ایک مشن لانچ کیا. اس نے ایک کمانڈر کو، لیوٹیننٹ اونوڈا، نام بھی جاپانی ہے، ان کو فلپین کے ایک جزیرے کے اندر بھیجا. یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو ملے گا. اور اس کا کام یہ تھا، جو فوجی دستہ بھیجا گیا، اس کا کام یہ تھا کہ امریکہ کی پیش رفت کو روکے اور کسی بھی حال میں ہار نہ مانے اور سرنڈر نہ کرے. اور حکم کرنے والا اور جس کو حکم کیا جا رہا تھا دونوں جانتے تھے یہ خودکش مشن ہے، شاید واپسی نہ ہو. اب جب یہ ڈپلوائے کر دیے گئے یہ ٹروپ 1944 دسمبر کے آخر میں یہ وہاں گئے اور فروری میں امریکہ نے وہاں پہ حملہ کیا. اور امریکہ کے فوجیوں نے چند دنوں میں وہ جزیرہ پورا حاصل کر لیا. ان کے جو فوجی تھے مارے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے. لیکن یہ جو ان کا لیوٹیننٹ تھا اونوڈا کے نام سے، ہیرو اونوڈا، یہ اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں چھپنے کو فرار ہو گئے اور چھپنے میں کامیاب ہو گئے. اب وہاں سے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، چھپ چھپ کے حملے کرتے تھے. کوئی فوجی الگ سے نظر آ گیا، اس پہ حملہ کر دیا. کبھی غزہ پہ حملہ کر دیا، کھانوں پہ، سپلائی پہ حملہ کر دیا، کبھی عام عوام پہ حملہ کر دیا. یہ چلتا رہا سلسلہ. اسی سال اگست میں، یعنی 6 مہینے بعد، امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم، سب سے بڑا دہشت گرد تو خود ہے نا. ابھی ایران کو منع کرتا ہے کہ نیوکلیئر پاور بھی نہ ہو، تم بجلی بھی نہ بناؤ اس سے، اور خود ایٹم بم رکھ کے بیٹھے ہیں. تو ناگاساکی اور ہیروشیما پہ حملہ کیا اور پورا شہر تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا. اور جاپان جو ہے وہ اس نے ہار تسلیم کر کے سرنڈر کر دیا. لیکن جو جاپان کے فوجی مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنی جنگ کو جاری رکھا. ان کو نہیں پتا جنگ ختم ہو گئی. خصوصاً یہ جو ٹروپ بھیجا گیا تھا، یہ جو فوجی بھیجے گئے تھے، انہوں نے لوگوں پر اپنا حملہ جاری رکھا، ٹروپ جاری رکھا. تو امریکن ملٹری اور جاپان نے مل کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پوسٹر پھینکوائے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، واپس گھروں کو آ جاؤ، سب اپنے گھروں کو چلے جائیں. لیکن یہ جو اونوڈا ہے اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سازش کر رہا ہوں میں یقیناً. اس نے جو ہے ان کو آگ لگا دی اور اپنی جنگ کو جاری رکھا. کبھی لوکلز پہ حملہ کر دیا، کبھی کسی پہ حملہ کر دیا، کھیتوں کو آگ لگا دی. حتیٰ کہ 5 سال گزر گئے اور اب حکومت بھی تھک گئی جاپان کی. اس نے بھی وہ نوٹس، وہ اعلامیے پھینکنا چھوڑ دیے. لیکن اور امریکہ کے فوجی بھی واپس چلے گئے، عرصہ گزر گیا. لیکن یہ دوبارہ حملہ کرتے رہے. آخر میں فلپینیوں نے تنگ آ کر دوبارہ ایک اعلامیہ شروع کیا اور وہاں پہ پرچے پھینکوائے جنگل کے اندر کہ بھائی جنگ ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ ہار چکے ہو، اب تو واپس آ جاؤ، ہماری جان چھوڑ دو. لیکن انہوں نے کہا یہ بھی کوئی امریکن کی سازش ہے. حتیٰ کہ جاپان نے آخری کوشش کی 1952 میں، 1944 میں بھیجا تھا، 1952. کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال ہو گئے. 8ویں سال انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور اس دفعہ کیا کیا کہ ان کے گھر والوں کی تصویریں ساتھ میں پیغامات کے ساتھ اور ساتھ میں جاپان کا پیغام کہ ہم تم لوگوں کے خواہش مند ہیں، واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی سازش ہے اور ہمیں جو ہے یہ حکم ملا ہے کہ سرنڈر نہیں کرنا ہے. اب جو ہے ان لوگوں نے جنگ جاری رکھی. آخر میں فلپینیوں نے تنگ آ کر مسلح ہو کر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا. 1959 تک
اس کے 2 بندے، ایک مارا گیا ایک پکڑا گیا، اور ابھی انوڈا اور ایک بندہ اس کے ساتھ باقی ہے 1959 تک۔ 1972 کے اندر توجہ ہوگی کتنا لمبا عرصہ ہو گیا۔ اب جو میں جس مقدمہ تمہید باندھ رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ، 1972 میں اس کا جو ساتھی تھا انوڈا کا، وہ ایک کھیت چلا رہا تھا چاولوں کا، اور پولیس کے حملے میں، لوکل پولیس کے حملے میں وہاں پہ مارا گیا۔ اب جب یہ مارا گیا تو جاپان میں خبر پھیل گئی کہ اگر یہ ابھی تک زندہ تھا تو کیا پتا وہ جو ہم نے بھیجا تھا وہ ابھی تک زندہ ہو۔ اب اس پہ جو ہے پورے بحث چھڑ گئی، کسی نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا، کوئی اس کی تعریفیں کرنے لگا، کوئی اس پہ تنقید کرنے لگا کہ کتنا بیوقوف آدمی ابھی تک لڑا ہے، کب جب ختم ہو گئی تھی 1944 میں۔ تو انہوں نے آخر میں 3 گروپ بھیجے کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، اور وہ تینوں گروپ گئے، وہ بھی ناکام آئے۔ ایک لڑکا تھا لاؤ بالی صاحب، جس کا نام ہے نیورو سوزوکی، نیورو سوزوکی اس کا نام۔ لاؤ بالی صاحب کسی کام کا نہیں تھا، لیکن وہ بھی بڑا ایڈونچر کا شوقین تھا، تو وہ اس کی تلاش میں نکلا، اور اس کا ماننا تھا میں ڈھونڈ لوں گا، آوازیں لگاتے ہوئے پہنچا اور اس نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا۔ اسے کہنے لگا کہ بھئی کیا ہوا، تم نے اتنے سال لگا دیے، واپس کیوں نہیں آئے؟ کہتا بھئی میرے پاس آرڈر تھا کہ سرنڈر نہیں کرنا ہے تم لوگوں نے، اور یہ جو خود نکلا تھا لڑکا، اس کا پہلا مشن اس کو ڈھونڈنا تھا، اور دوسرا مشن ایک جانور کو ڈھونڈنا تھا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور آخر میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے چند سالوں بعد وہ لڑکا بھی مارا گیا ہمالیہ کے پہاڑوں میں۔ تو یہ دونوں ایسے خواب و خیالوں میں، ایسے تقدس کی خاطر، ایسے ہیرو بننے کی خاطر کتنی مشکلات سہتے رہے، جس نے اپنی آدھی عمر زندگی جنگل میں گزار دی، مچھروں میں، جانوروں میں، کیڑوں میں، بارش میں، کیچڑ میں، اس سلطنت کے دفاع کے لیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو ختم ہو چکی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، لیکن اپنے نظریات کو اس نے چیلنج نہیں کیا، آدھی زندگی گزار دی کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کیا پتا دوسرے صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی ہم لوگ بھی زندگی بھر یہی کرتے ہیں، بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، یہ سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے ہیں بہت ثواب ہے، بہت نیک کام ہے، ہمیں دعا ملے گی قیامت میں، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سی رسومات ایسی ہیں، حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر آپ مستحب روزہ رکھ رہی ہیں خواتین، تو وہ ثواب نہیں، وہ گناہ ہے۔ اس طرح کی بہت سی رسومات، اور ہم لوگ اپنے عقائد کو چیلنج کرنے سے ڈرتے ہیں، اپنے نظریات کو، اور خصوصاً وہ عقائد و نظریات جن سے ہماری شناخت ہوتی ہے، جو ہمیں آئیڈینٹی دیتے ہیں۔ ایک درود بھیجو محمد، ہم لوگوں سے اکثر انسان ایسے موضوعات پر بحث کرنے سے ڈرتے ہیں جو جس عقائد پر ان کی شناخت قائم ہوتی ہے، کہیں ان کی شناخت نہ چھن جائے۔ اسی لیے تو بت پرست کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ رسول کی بات کو نہ سننا، یہ سحر کر دیتے ہیں، یہ تمہاری شناخت کو چھین لیں گے، کیونکہ جب وہ حقیقت کی روشنی، حقیقت کا آفتاب، حقیقت کا سورج نمودار ہوتا تھا تو جہالتیں مٹ جاتی تھی، اور بت پرست اپنی شناخت بت پرستی کی لے کر آتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے تو خدا پرست ہوتے تھے۔ کل کہتے تھے ان سے گفتگو نہ کرو، سیر کر دیتے ہیں، اور آج کہتے ہیں علی کے چاہنے والوں سے گفتگو نہ کرو، کہیں یہ تمہارا نظریہ ہی نہ بدل دیں، ان سے بحث نہ کیا کرو۔ اور رسول خدا ائمہ وہ ہیں جو کبھی برہان کے ذریعے انسان کے عقلوں کو منور کرتے ہیں، کبھی جدال احسن کے ذریعے، اور جب کوئی دونوں سے نہ مانے تو مباہلے کے ذریعے۔
محمد جب رسول خدا نے نجران کو خط لکھا، جو حجاز اور یمن کے درمیان علاقہ تھا، وہ مسیحی رہتے تھے اور کچھ شرائط تھی، کہا کہ اس کو تسلیم کر لیں، تو نجران خط دیکھ کے یہ تو جان گئے تھے کہ اس خط سے عیسیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، ملنا ضروری ہے۔ رسول خدا سے ملنے کے لیے مسجد میں آئے اور بہترین فاخر لباس، زیورات سے بھرا ہوا، بہترین کڑھائی ہوئی، صلیب لٹکائی ہوئی، اور مسجد میں آئے۔ رسول خدا نے کوئی زیادہ اعتنا نہیں کی، یا اپنے الفاظ میں کہوں تو جیسے ہم کہتے ہیں لفٹ نہیں کرے۔ اب پریشان کہ رسول خدا میں اتنی دور سے آئے اور ہم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو روایت کے جملے کہ عثمان ابن عفان کو جانتے تھے اور عبد الرحمن ابن عوف کو جانتے تھے، دونوں کے پاس گئے، اب کہنے لگے بتائیں بھائی رسول خدا آپ کے ہم سے بات نہیں کر رہے، اتنا نہیں کر رہے ہمارے اوپر، ہم سے کیا وجہ ہے اس کی، ہم سے گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، لیکن ایک شخص ہے جو جانتا ہوگا، کیونکہ دیکھتے آئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پھنستا ہے یا نبی حل کر سکتے ہیں یا علی حل کر سکتے ہیں۔ نعرہ مولا علی کے پاس آئے، انہی کے پاس آئے جو سب کی کیا نبی کی مشکل کو بھی حل کرتے ہیں۔ جب نبی ان کو پکارتے ہیں، پوچھنے لگے آپ کے نبی ہم سے گفتگو نہیں کر رہے۔ امام نے کہا کہ جو تم نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے اور اتنے فاخر لباس پہن کے آئے، وہ زیور تن کیے ہوئے ہیں، زیور زیبتن کیے ہوئے ہیں، یہ سب اتارو اور لباس تبدیل کرو، پھر مسجد میں داخل ہو۔ اب کی دفعہ جب مسجد میں آئے تو احمد مصطفیٰ جو آفتاب بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان، اور گفتگو ہوئی، رسول خدا نے دلائل دیے، برہان کے بعد جدال احسن کیا، لیکن جب نہ مانے آخر میں اور مباہلے کی درخواست کرنے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاء من العلم، اگر تم سے اب بھی یہ بات نہیں مانتے اور جدال کرتے ہیں، فقل کہہ دیجئے ادعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں گے، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے آئیں گے، اور پھر ایک دوسرے کو مباہلہ کریں گے، اور اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹا ہو۔ اور جن کو لے کے آئے وہی آ سکتے تھے اس کے اندر۔ اب جب جو میعادگاہ تھی جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ نجران پہلے سے پہنچ گئے، یہ مسیحی نجران جب وہاں پہنچ گئے، اب انتظار کر رہے ہیں، اور ایک جمع غفیر بھی ساتھ ہو گیا، دیکھیں کہ یہ ہیں کون کہ جو اتنے سچے ہیں کہ جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ سب منتظر تھے کہ دیکھا مشرق یثرب سے دوبارہ نور نمودار ہو رہا ہے۔ رسول خدا حسنین کے ہاتھ تھامے ہوئے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، آ رہے ہیں۔ پتہ چل گیا ابنا انا میں کون شامل ہے۔ اب لوگ منتظر ہیں کہ نساء انا میں کون شامل ہے۔ یہاں پہ تو جمع کا صیغہ استعمال ہے۔ قرآن کی حکمت اور خدا کی حکمت دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کے آنا، کہا اپنی خواتین، تاکہ کل کو کوئی بہانہ نہ رہے اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں۔ اب جب سب منتظر ہیں کہ خواتین میں کون شامل ہے تو دیکھا احمد مرسل کے پیچھے ملکہ دو جہان خواتین
وہ کون ہے؟ دیکھا جناب سیدہ کے پیچھے چند قدم پیچھے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور راوی یہ کہتے ہیں، فخر رازی اہل سنت کے مفسر اور شیعہ کتاب کتب میں بھی یہ روایت نقل ہے کہ اس مقام پر جب وہ پہنچے ہیں، رسول خدا نے اپنی ابا کو حسنین و مولا متقیان و جناب سیدہ کے اوپر ڈالا اور فرمایا انا ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی. یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. نعرہ سلوات. بس یہ دیکھنا تھا کہ نجران منصرف ہو گئے اور بات کو مان گئے. تو یہ کبھی برہان کے ذریعے، کبھی جدال احسن کے ذریعے اور کبھی مباہلے کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. درود بھیجو محمد. تو ہم ان نظریات پر گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم انسان نفسیاتی طور پر جو ہماری شناخت چھین لیتے ہیں. مثال دوں، معاشرے کی مثال دوں. مثلا دفاتر کے اندر بعض لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہم پروموشن کے لائق ہیں. لیکن یہ بات وہ اپنے رئیس، اپنے سے اوپر موجود بندے سے نہیں کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ رد ہو جائیں گے یا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، بلکہ کہیں انہوں نے ایسی بات بیان کر دی جس سے یہ ثابت ہو گیا تم اتنے بھی اسمارٹ نہیں جتنا سمجھتے ہو. تو پھر تو ہماری شناخت ہی بدل جائے گی. ہم تو اپنے ذات میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے، ایک شناخت بنائی ہوئی ہے. اسی طرح اکثر لوگوں نے اپنی شناخت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بہت علم کے مالک ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن گفتگو کرنے سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری جہل اور جہالت عیان ہو جائے. اس لیے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نظریات کا مالک سمجھتے ہیں ہم دین برگزیدہ پہ ہیں، ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان مباحث سے کتراتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کھیل سکتے ہیں لیکن وہ کھیلتے نہیں ہیں کہ کل کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اچھے کھیلنے والے نہیں ہیں تو ہماری شناخت بدل جائے گی. اور حتیٰ بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں، جو چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کروڑوں کے بزنس کرتے ہیں لیکن اس کا آغاز نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ ثابت ہو کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنی ایک شناخت بنائی ہوئی ہے، اس کو چیلنج نہیں کرتے، اس پر سوال نہیں اٹھاتے. اس کا نتیجہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجو محمد. توجہ ہے آپ کو. اچھا جو تھک گئے وہ سارے تھک گئے. اچھا جو نہیں تھکے وہ صلوات بھی دیں. جب میں نے کہا جو تھک گئے وہ صلوات بھیجے، آپ نے صلوات بھیجی. جب کہا نہیں تھکے صلوات بھیجے تو آپ نے صلوات بھیجی. اچھا یہ انرجی آپ ایک دور بھیجے محمد. کیونکہ اس حالت کو دیکھ کے میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شاکی اور ایک جس کی شکایت تھی وہ وکیل کے پاس گئے، جج کے پاس گئے. تو شکایت کرنے والے نے کہا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرے دلائل یہ ہیں. اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے. تو جس کی شکایت کی جا رہی تھی اس نے کہا کہ بھائی
میں نے کوئی ظلم نہیں کیا, میرے دلائل سن لو, میرے دلائل یہ ہیں, ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا. جج نے کہا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے. تو وہاں تیسرا بندہ کھڑا ہوا سن رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی جج صاحب یہ کیا کیا آپ نے, اس کو بھی کہہ دیا تم بھی ٹھیک, اور دوسرے کو کہا تم بھی ٹھیک ہو. جج صاحب کہتے ہیں بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے. ادرو بیدر محمد نظریہ وجدانی میں جب ہماری گفتگو ہوئی تھی, اس کو وہاں سے ہم متصل کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں کہ جو قاتلین ہیں, بڑے بڑے اشرار ہیں, کرمنلز ہیں, جب ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے, پہلے بھی ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے, اس کا نفس ملامت کرتا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو اچھے برے کی تمیز دے دی ہے. لیکن جب انسان مسلسل گناہ کرتے چلے جاتا ہے تو آگے جا کر قرآن کہتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, انسان اس ضمیر کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتا ہے, اس کو زنجیر کے اندر جکڑ دیتا ہے, اور اب اس کی آواز دب جاتی ہے. اور جب اس نہج پہ انسان پہنچ جاتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب سے اچھا انسان ہے. جب مختلف قاتلوں کی طرف نفسیات کو پڑھا تو ان کی نظر میں وہ بہت اچھے انسان ہیں, صرف وہی تو اچھے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں باقی سب برے ہیں, ان کا خون بہانا جائز ہے, سب برے لوگ ہیں, ہم اچھے ہیں, سب کو قتل کیا جا سکتا ہے, 60 یا 70 حوروں کی خاطر دھماکہ کیا جا سکتا ہے. جو خوارج ہیں کل بھی یہ کرتے تھے, آج بھی یہ کر رہے ہیں. وہ اپنے عقائد کو چیلنج نہیں کرتے. دیکھ رہے ہیں کتنا مرحلہ کہاں تک پہنچ گیا کہ جو اپنے نظریات کو, اپنے عقائد کو چیلنج نہ کرے, معاملہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. جو خوارج تھے قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھتے تھے, بہت زبردست قرآن تلاوت کرتے تھے, جن کے بارے میں مولا متقیان امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا قرآن قراءت تک ہی محدود ہے, کبھی قراءت سے آگے نہیں بڑھا, ان کے گلے کی آواز تک محدود ہے. جب جناب کمیل کے ساتھ, جناب کمیل مولا کے عظیم چاہنے والے بہت اچھے ساتھی, مسجد سے گھر کی جانب جا رہے تھے, ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, تلاوت کر رہا تھا, اور اتنی اچھی آواز میں تلاوت کر رہا تھا کہ جناب کمیل محزون ہو گئے, اس سے محظوظ ہوئے. امام علی کمیل کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ہوشیار, یہ جو قرآن تلاوت کر رہا ہے یہ جہنمی ہے. کہتے میں حیران ہو گیا, لیکن کیونکہ مولا نے کہا تھا میں نے تسلیم کر لیا. اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بندہ جہنمی اتنی اچھی قرآن تلاوت کر رہا ہے, لیکن جنگ نہروان میں جب قاتلین, جب لوگ مارے گئے, جنگ نہروان جب جیت گئے امام علی علیہ السلام, تو ایک شخص کو مولا نے دکھایا کہ کمیل اس شخص کو دیکھو, دشمنوں میں ہمارے اس شخص کو دیکھو. یاد ہے تمہیں جب میں نے کہا تھا قرآن کی آواز آ رہی تھی اور کہا تھا جہنمی ہے, یہ لو یہ اس کی سند ہے. اور خوارج وہ تھے جو ظاہر پرست, عقل و فہم و فراست سے عاری, جو مولا متقیان جو کل ایمان ہو اس کو کافر کہتے تھے. کل مولا کو کافر کہتے تھے, آج ان کے چاہنے والوں کو کافر کہتے ہیں. مولا نے ان کو نصیحتیں کی, خطبے دیے ہدایت کے لیے, جب نہ مانے جنگ پر مجبور ہو گئے, کیونکہ وہ نہ ناموس کو چھوڑتے تھے نہ مال کو چھوڑتے تھے, سب مسلمانوں کا خون جائز سمجھتے تھے, صرف وہ مسلمان تھے باقی سب کافر تھے. جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہی پکے مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو امام جب تیار ہوئے جنگ کے لیے تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ اس جنگ کے اندر ہمارے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. اور ایک شخص کا بتایا کہ جس کے جسم پہ ایک حصے میں زیادہ گوشت نکلا ہوا تھا, اور کہا کہ وہ بھی مرنے والوں میں شامل ہوگا. اور یہ خبر رسول خدا کی طرف سے
پہلے دے دی گئی تھی. جو مولا نبی نے مولا علی کے کانوں میں راز کہے تھے، نبی کا ایک ہی تو ہم راز تھا. جب جنگ کی طرف روانہ ہوئے جانب جا رہے ہیں تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ دشمن نے نہر جو ہے وہ عبور کر لی ہے، کراس کر لی ہے، وہ اس سمت آ گیا ہے. مولا نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہا قسم کھاتے ہو تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. دوبارہ پوچھا قسم کھاتے ہو تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. مولا کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے وہ نہر ابھی عبور نہیں کیے، کراس نہیں کیے، کیونکہ ان کے مرنے کی جگہ نہر کے اسی سمت ہے. اور ہوا یہی کہ یہاں 10 سے زیادہ شہید بھی ہوئے اور وہاں 10 سے زیادہ بچے نہیں، باقی سب ہلاک ہو گئے. اور جب ہلاک ہو گئے تو مولا نے جس شخص کا کہا تھا جس کے جسم پہ کچھ گوشت نکلا ہوا تھا، اس کو ڈھونڈو. اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئے، لاشوں میں مل نہیں رہا. ایک بار ڈھونڈ کر مولا نے کہا دوبارہ ڈھونڈو. دوبارہ ڈھونڈنے گئے تو وہ شخص جب ملا تو مولا کو بتایا وہ شخص مل گیا. مولا نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا. کہ جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے. درود بھیجتے ہیں تو اچھے لوگوں اور برے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ برے لوگ اپنی برائی کا، اپنے برے ہونے کا تصور ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں وہی سب سے اچھے ہیں. لیکن اچھے لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے بار بار وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہیں میں غلط تو نہیں، کہیں میرا یہ نظریہ تو غلط نہیں، اس کو میں کیسے ثابت کروں، اس کی جانچ پڑتال میں کیسے کروں، کہیں میرا یہ عمل تو غلط نہیں، اس عمل کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور اسی طرح پھر وہ جستجو کرتے ہوئے کہ میرے نظریات کون سے غلط ہیں کون سے ٹھیک ہیں، خرافات کو الگ کر دیتے ہیں. اور جو لوگ اپنے خواب و خیالوں میں گم رہتے ہیں وہ اس وقت تو مطمئن رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں دنیا کو اپنے مطابق ڈھال دیں، حقیقت کو موڑ دیں، مسخ کر دیں. لیکن یاد رکھیں جو حقیقت اور تاریخ کو مسخ کرتا ہے، تاریخ اور حقیقت اس کو مسخ کر دیتی ہے. اسی لیے جنہوں نے کربلا کی تاریخ کو مسخ کرنا چاہا، آج کربلا کی تاریخ نے ان کو مسخ کر دیا. آج بھی جو کوشش کرتے ہیں تاریخ کربلا کو مسخ کریں، کبھی وہ لعینوں کو، قاتلوں کو، ظالموں کو ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ان کی تعریفیں کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا بلکہ پوری کائنات کی لعنت سمیٹ لیتے ہیں. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اور یہ مولا حسین کا قیام کربلا ایک سورج کی روشنی کی مانند جہالت کے پردے چاک کر دیتی ہے. لیکن اس کے لیے چاہیے کہ انسان حقیقت کا طلبگار ہے. ہماری کوشش یہ ہو کہ حقیقت کے طلبگار بنے اور مولا حسین کی روشنی سے استفادہ کریں. بس آپ کی زحمتوں کو تمام. موضوع کو انشاءاللہ کل آگے بڑھاؤں گا. آج 7ویں مجلس ہے، جناب قاسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یتیم امام حسن علیہ السلام. جناب قاسم وہ ہیں جن کو مولا حسین نے باپ کی طرح پالا ہے. یعنی حسین قاسم کے صرف چچا ہی نہیں بلکہ باپ بھی. انسان کسی کو پالے اس سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچے سے محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی سوچے تو صحیح. شب عاشور جب چراغ گل کر دیے گئے اور مولا نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، تو اصحاب کھڑے ہوئے، جملات بیان کیے، مولا ہمیں 100 بار بھی 1000 بار بھی جلایا جائے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جناب قاسم کھڑے ہوئے اور پوچھا
چچا جان کیا کل مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے گا کہ شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ عجب نہیں کہ حسین کے دل نے آواز دی ہو کہ قاسم صرف تمہارا ہی نام نہیں، تمہارے چھوٹے بھائی عبداللہ کا بھی نام ہے، اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ مولا نے قاسم سے پوچھا کہ قاسم تمہاری نظر میں شہادت کیسی ہے؟ تو قاسم ابن حسن کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ روز عاشور جب علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم نے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، کتنی تڑپ ہوگی دل میں کہ چچا کا بیٹا شہید ہو گیا، میں بھی باقی ہوں۔ چچا کے پاس ہے، چچا اجازت دیجیے۔ اب حسین سے وہ اجازت مانگنے آیا ہے جو نہ صرف بھتیجا ہے بلکہ بچوں کی طرح پالا ہے، بلکہ حسین کے لیے حسن کی یادگار ہے۔ مولا حسین نے کہا قاسم تم میرے بھائی کے یادگار ہو، میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین کربلا پر گر گئے۔ اذن لیا، جب میدان میں آئے ہیں تو جناب قاسم کے بدن پر زرہ نہیں تھی، کوئی زرہ اندازے کی نہیں تھی جو قاسم کو آ سکے، اور مولا نے خود جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم کے پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خاندان حرم اہل بیت سے، خاندان اہل بیت کی جانب سے ایک شخص، ایک بچہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے جس کے پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچ رہے، اس کے جوتوں کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اور جب وہ میدان کی جانب آ رہا ہے دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ بدر الدجا، چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوا، جو دشمن کی نظر میں اتنا خوبصورت ہو وہ اپنی ماں کی نظر میں کس قدر خوبصورت ہوگا، اس کی ماں اس کو کتنا چاہتی ہوگی، اس کو حسین کتنا چاہتے ہوں گے۔ میدان جنگ میں آئے، جنگ کا آغاز کیا۔ جب جنگ کا آغاز کیا دشمنوں نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا۔ عمرو ابن سعد کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس پہ شدید وار کروں گا، تو اس کے ساتھ کھڑا شخص کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، ایک بچہ ہے جس کو پہلے ہی لوگوں نے گھیر رکھا ہے، وہی اس کو شہید کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہنے لگا نہیں میں وار کروں گا، دوڑتے ہوئے آیا، قاسم کی طرف حملہ کیا، اور قاسم